شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرمية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میرے معزز اور محترم بزرگوں، علماء کرام اور عوام بھائیوں، میرے بہنوں، اس مدرسہ میں بخاری شریف کا درس آخری مراحل میں تھا اور آخری باب اس کی وضاحت میرے ذمہ لگائی گئی ہے. میں مختصر تمہیدی ایک دو باتیں کر کے پھر مختصر اور خلاصتاً اس باب اور اس حدیث کے متعلق کچھ گزارشات کروں گا. دربار خداوندی میں دعا گو ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے کہ ایک آئیڈیل بنائے کہ فلاں بندہ میرا آئیڈیل ہے اور وہ جو کرتا ہے میں وہی کروں گا، وہ جو کچھ بولتا ہے میں وہی بولوں گا، وہ جس طرح کپڑے پہنتا ہے میں اسی طرح کپڑے پہنوں گا، جس طرح وہ چادر اوڑھتا ہے میں بھی اسی طرح چادر اوڑھوں گا. مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ و ارفع
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کی تابعداری وہ بھی لازمی ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا جاگنا، العرض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل، ان کے ہر قول کو اگر مسلمان اپنا آئیڈیل بنائے تو یہ مسلمانوں کے لیے فلاح اور کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنے گا. لیکن اس کو معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر ان کی محبت، ان کی خلوص، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق وہ اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر امر اور نہی کو محفوظ رکھا. حتیٰ کہ ایک صحابی اس نے یہ سوچا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کا عمل کیسا ہے، تو وہ اپنے خالہ کی گھر آیا اور رات گزاری تاکہ میں دیکھ لوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کس طرح ہے. رات کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قول، فعل، عمل کو نہیں چھوڑا بلکہ ان سب کو محفوظ رکھا، جس کو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. حدیث نبی علیہ السلام کا قول، نبی علیہ السلام کا فعل، نبی علیہ السلام کا کردار، ان سب کو احادیث کہا جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے لوگ تھے جن کی صفائی کے لیے کسی وکیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ صحابہ کرام وہ جرح سے محفوظ ہیں، ان پہ جرح نہیں کیا جا سکتا. جس پہ جرح نہیں کیا جا سکتا تو اس کو وکیل کی ضرورت ہی نہیں، کسی کو وکیل صحابہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ صحابہ کرام جرح سے محفوظ ہیں. پھر صحابہ کرام سے یہ چیزیں، یہ احادیث تابعین نے لیے اور پھر ان سے تبع تابعین اور اسی طرح تسلسل قائم ہوا. پھر کچھ علماء کرام تھے، نیک بندے تھے کہ انہوں نے بڑی محنت کی ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے. انہوں نے مہینوں مہینوں کا سفر کیا اور ان احادیث کو اکٹھا کر کے ان کے مجموعے بنا دیے. امام مالک نے موطا، امام بخاری نے صحیح البخاری، امام مسلم نے صحیح مسلم، اسی طرح انہوں نے احادیث کو جمع کر کے کتابی شکل دیا.
ان میں سے سب سے بہترین اور صحیح اصح الکتب بعد کتاب اللہ امام بخاری محمد بن اسماعیل نے صحیح البخاری لکھی، اور اس میں نبی علیہ السلام کے اقوال، افعال، کردار سب کو جمع کیا۔ اس کتاب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جتنے احادیث ذکر کی ہیں ان سب کو اگر گنا جائے تو ان کی تعداد 9082 احادیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں ذکر کیے ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے مقررات کو نکالا جائے، مقررات کا مطلب یہ کہ امام بخاری نے ایک مسئلے کی وضاحت کے لیے ایک حدیث پہلے باب میں ذکر کیا، دوسرے مسئلے کی وضاحت کے لیے اس حدیث کو دوسرے باب میں ذکر کیا، تیسرے مسئلے کی وضاحت کے لیے اس نے اس حدیث کو تیسرے باب میں بھی ذکر کیا، کہ ایک حدیث سے بہت سارے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، اس کو مقررات کہتے ہیں۔ تو اگر مقررات کو نکالی جائے، یعنی ایک حدیث امام بخاری نے 8 جگہ ذکر کیا ہے، اس کو ایک گن لے تو پھر اس کتاب میں 2413 احادیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جمع کیے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب کی ابتدا کی تو ابتدا میں وہ حدیث لایا انما الاعمال بالنیات، اور باب باندھا، عنوان اور ٹاپک رکھا بابن کے فکان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کو جب آخر تک پہنچایا تو آخری باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ یہ باب رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی عمل کی 2 حیثیتیں ہیں۔ پہلا یہ کہ عمل آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے نیت ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اس عمل کی حیثیت اور اس عمل کی مقام، اس کا وزن اور اس کا طاقت، اگر نیت صحیح ہو تو عمل کا وزن زیادہ ہوگا، اگر نیت صحیح نہ ہو تو کوئی وزن اس کا نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جہنم میں سب سے پہلے جن کو ڈالا جائے گا وہ قرآن کا قاری، وہ مالدار جو صدقے کرتا تھا، اور وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، تینوں کو پیش کیا جائے گا۔ قاری سے اللہ پوچھیں گے کہ آپ نے کیا تھا، تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں صبح اور شام قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ اس کو کہے گا، فرمائے گا قد قیل لک، جس کی لیے تم نے تلاوتیں کی تھی، قرات کی تھی، وہ تو تمہیں مل گیا ہے۔ اس نے اللہ کے رضا کے لیے تو نہیں، پیسوں اور دولت کی اصول کے لیے کیا تھا۔ مجاہد جو شہید ہوا ہے اسی پوچھے گا
کہ تم نے کیا عمل کیا تھا، تو وہ کہے گا کہ اللہ میں جہاد کرتا تھا حتیٰ کہ میں شہید ہوا۔ اللہ فرمائیں گے قد قیل لک، تم نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں بڑا بہادر ہے، وہ تو تمہیں کہا گیا، نیت صحیح نہ تھا۔ اسی طرح مالدار، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا میں نے تمہیں مال دیا تھا، وہ کہے گا اللہ میں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، ہر راستے میں نے لگا دیا ہے۔ اللہ فرمائے گی قد قیل لک، نام کے لیے نمود کے لیے آپ نے کیا تھا وہ تو تمہیں مل گیا کہ فلاں بڑا سخی ہے۔ عرض ہی کر رہا تھا کیا عمل میں ابتدا نیت ہے، نیت صحیح ہو تو اس عمل کا فائدہ ہے، نیت صحیح نہ ہو تو بہت بڑا خطیب ہوگا، بہت بڑا مدرس ہوگا، بہت بڑا عالم ہوگا، لیکن اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ وزن بنے گا نیت سے، اور پھر عمل کا وزن اس کے لیے جیسا کہ میزان کے لیے دو ترازو ہیں، تو عمل کے وزن کے لیے دو چیزیں، ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بہما لن تضلوا، کتاب اللہ و سنتی، قرآن اور سنت، اس کی اتباع سے وزن بنتا ہے عمل کا، اور اگر اس کی اتباع نہ ہو وزن ہوگا، عمل ہوگا لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل تو کیا تھا، تھک گئی تھی، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں وہ چیزیں ذکر کی جس پر دین کا دار و مدار ہے، دین کا دار و مدار عبادات پر، دین کا دار و مدار معاملات پر، دین کا دار و مدار زواجر پر، اور دین کا دار و مدار آداب پر، یہ چار پہلے ذکر کی، اور دین کا دار و مدار اعتقادیات پر، تو اعتقادیات کو سب سے آخر میں لایا، کیونکہ اہم اور اصل مضمون تھا، امام بخاری نے اس کو آخر میں لایا، اور امام بخاری نے باب باندھا کتاب الرد علی الجہمیۃ التوحید۔ اس میں ترکیبی کچھ باتیں ہیں لیکن وہ عوام کے سامنے کہنے کی مناسب نہیں، تو کتاب التوحید آخر میں لایا۔ اصل میں امام بخاری کا مقصد ہے کتاب الرد علی الفرق الباطلہ، اور اس باب میں امام بخاری نے اعتقادیات کا تذکرہ کیا۔ اس باب میں امام بخاری نے دوسرے ابواب کے نسبت طریقہ تبدیل کر دیا، دوسرے ابواب اس طریقے سے نہ تھے، لیکن جب کتاب التوحید شروع کی تو امام بخاری نے ہر باب میں قرآن کریم کی آیت اور حدیث ساتھ ذکر کی، کیونکہ اعتقادیات بغیر نصوص قطعیہ کے ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو آج کل کا زمانہ ہے، عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہما شد سپاہی۔ کچھ للو و پنجو اعتقادی مسائل کو ثابت کرنے کے لیے اکابر کے اقوال پیش کرتے ہیں، اعتقادیات کو ثابت کرنے کے لیے ان سے پوچھے کہ آپ سماع الموت ثابت کر رہے ہیں، صرف میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں،
یہ سماع الموتى اعتقادیات سے ہے یا فروعی مسائل سے؟ اگر اعتقادیات سے ہو تو پھر نصوص قطعیہ لانا ہی ضروری اور نصوص قطعیہ سے اس کو ثابت کر دیں گے. تم سماع الاموات نصوص قطعیہ سے ثابت نہیں کر سکتے اور میں عدم سماع الاموات نصوص قطعیہ سے ثابت کر سکتا ہوں. انک لا تسمع الموتى. اور پھر بھی دلیل ثابت کرنے والے کے ذمہ ہوتا ہے. آپ ثابت کرنے والے پھر بھی آپ کے ساتھ کوئی دلیل قطعی نہیں. لیکن چلے وہ تو علیحدہ مسئلہ عرضی کر رہا تھا کہ اس باب میں اعتقادیات کا تذکرہ ہے تو امام بخاری نے نصوص قطعیہ پیش کی ہر باب میں، قرآن کریم کی آیت اور پھر حدیث. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں چند مسائل ثابت کرنے کی کوشش کی. پہلا اثبات التوحید، اس کے بعد اسماء الصفات، اثبات التوحید، اثبات الاسماء والصفات للہ تعالی، استواء علی العرش، علو علی العرش، اور اسی طرح تلفظ بالقرآن اور قرآن کریم. امام بخاری نے یہ ثابت کر دیا کہ مقروء وہ قدیم اور اللہ کا کلام ہے. قرات یہ بندہ کا اور انسان کا فعل ہے. انسان حادث ہے تو یہ بھی حادث ہے. اسی طرح کلام اللہ کا قدیم ہے اور اللہ کے لیے ثابت ہے. اللہ نے فرشتوں کے ساتھ کلام کیا ہے، جبریل کے ساتھ کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا ہے، جنتیوں کے ساتھ کلام کرے گا. تو امام بخاری اس میں شروع ہو گیا. پھر آخر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وضع الاعمال ثابت کرنے کی محنت کی کہ اعمال کو تولا جائے گا. ایک فرقہ تھا معتزلہ، وہ ہر چیز کو عقل پہ تول دیتے، حالانکہ انسان کا عقل کامل نہیں ہے. ہاں، احکام الہیہ عقل سلیم کے مطابق ہے، لیکن ہر انسان کا عقل اس کو نہیں پہنچ سکتا، اس کے علم اور حکمت کو نہیں پہنچ سکتا. اور اس میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بہترین کلام کیا ہے کہ احکام الہی عقل سلیم کے مطابق ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا کتاب 8 جلدوں میں 11 جلدوں میں چھپی ہے، اس کا نام ہے درء تعارض العقل والنقل. امام ابن قیم اس کے بارے میں فرماتے ہیں فقرا کتاب العقل والنقل الذی فقرا کتاب العقل والنقل الذی ما فی الوجود له نظیر ثانی. میرے استاذ کی کتاب العقل والنقل پڑھ لو، اس کا نظیر دنیا میں نہیں. تو وہ لوگ جو تھے معتزلہ، وہ ہر چیز کو عقل پہ تولتے تھے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ عمل کا وزن نہیں ہے، تولنا نہیں ہے. اور قرآن میں جو اللہ نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کیا جائے گا. حالانکہ ان کو یہ پتا نہیں کہ تمہارے بدن میں اللہ تعالیٰ نے کئی میزان رکھے ہیں. آواز کو تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان دیے، کانوں سے
انسان تولتا ہے کہ اس بندے کا آواز سریلی ہے، اس بندی کی آواز سریلی نہیں، اس بندی کی آواز بھاری ہے، اس بندی کی آواز ہلکا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیے رنگوں کو تولنے کے لیے، جس کے آنکھ بھی نہ ہو اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کالا ہے، یہ سفید ہے، یہ نیلا ہے، اور جس کے آنکھ نہ ہو وہ رنگ نہیں تول سکتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے معقولات کو تولنے کے لیے، انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے، وہ انسان کو تول سکتا ہے کہ یہ قابل ہوشیار عالم ہے اور یہ جاہل ہے، ہوشیار نہیں بے وقوف ہے، یہ عقل سے تولا جاتا ہے۔ اسی طرح سارے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے میزان رکھا ہے، اور قیامت کے دن سارے اعمال تولے جائیں گے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہر عمل کے لیے علیحدہ میزان ہوگا، اسی وجہ سے موازین جمع لایا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ موازین کو جمع لایا موضوعات کے اعتبار سے، میزان ایک ہوگا اور اس سے سارے اعمال تولے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اتنے لوگوں کے اعمال یہ کیسے تولے جائیں گے؟ تو انہوں نے ایک مختصر جواب دیا، کما یرزقو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان سارے انسانوں کو بیک وقت رزق دیتا ہے، اسی طرح ساروں کے اعمال اللہ تعالیٰ تولے گا، عمل کو تولا جائے گا۔ اب اس کی اہل سنت کے نزدیک تین اقوال ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ عمل کو ایک جسم دیا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اعمال جس کاغذ میں لکھے گئے ہیں اس کاغذ کا وزن عمل کے اعتبار سے ہوگا، اور حدیث البطاقہ ان کی دلیل ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جنہوں نے اعمال کیے ان کو تولا جائے گا اور ان کی وزن ان کے عمل کے اعتبار سے ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، بدن سے ہلکا پھلکا تھا، چھوٹا سا بدن تھا ان کا، صحت کمزور تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک کاٹ رہی تھی، درخت پہ چڑھ گئی، اسی میں آندھی آئی، وہ ٹہنی کے ساتھ چپٹا ہوا ہے اور ادھر ادھر جا رہا ہے، تو کوئی صحابہ ہنس پڑے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، لَرِجْلُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودَ أَثْقَلُ عِندَ اللَّهِ فِي الْمِيزَانِ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ۔ لَرِجْلُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودَ أَثْقَلُ عِندَ اللَّهِ فِي الْمِيزَانِ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ۔ عبداللہ ابن مسعود کی چھوٹی پیر قیامت کے دن احد کی پہاڑی سی بے باری ہوگا۔ اسی وجہ سے اس کا عمل بہت زیادہ تھا، تو اس کی پیر احد کے پہاڑی سی بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ تو یہ دلیل ہے کہ ان لوگوں کو تولا جائے گا جس کے اعمال ہو۔ کچھ لوگ ایسے جو مشرک ہیں، ان کا کوئی تول نہیں ہوگا عمل کا، کیونکہ ان کا عمل نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ عَامِلَةٌ
حاسبہ تصلی نارا حامیہ، اس کا کوئی عمل نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے خالص نیک اعمال ہوں گے، برے اعمال ہوں گے نہیں، اس کی عمل کی وزن کی بھی ضرورت نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے نیک اعمال بھی ہو، برے اعمال بھی ہو، اس کے اعمال کو تولا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ میں مختصر کہہ رہا ہوں۔ تو ان کے اعمال کو تولا جائے گا انسانوں کے اعمال کا۔ قرآن کریم کی آیت لائی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور پھر تعجب کی بات ہے امام بخاری کی فقاہت کو دیکھیں۔ یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو جگہ ذکر کیا، پہلی بھی ذکر کیا اپنی کتاب میں اور آخر میں بھی ذکر کی، لیکن امام بخاری کی کمال دیکھیں، جس استاد سے اس نے پہلے سنا تھا اس استاد کی سند سے پہلے ذکر کیا، اور جس استاد سے آخر میں سنا تھا محمد بن اشکال، تو اس کے سند سے سب سے آخر میں ذکر کیا۔ یہ ان کی انصاف تھی۔ اپنے استادوں میں بھی جو پہلے استاد تھا اس سے جو سنا وہ پہلے ذکر کیا، جس استاد سے آخر میں سنا اس کے سند سے آخر میں ذکر کیا۔ مختصراً میں کہہ رہا ہوں، قسط مصدر المقسط تو ایک ہے اشتقاق صغیر اور ایک ہے اشتقاق کبیر۔ فضول اکبر نے یہ قاعدے ذکر کی ہیں۔ مطلب یہ کہ دونوں کا جو اصل ہے وہ ایک ہی ہے، قاف سین تے، اور قسط قاسط جائر اور ظالم کو بھی کہا جاتا ہے، قاسط منصف کو بھی کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ جو بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک تابعی کو پکڑا اور اسی پوچھنے لگا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا العادل القاسط۔ لوگ حیران ہو گئے کہ دیکھیں اس کے بارے میں عادل اور قاسط کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا آپ کو پتہ نہیں، اس نے مجھے مشرک اور ظالم کہا۔ عادل اس نے کہا تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ بربہم یعدلون، اور اس نے مجھے قاسط کہا تو اللہ نے بیان فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور پھر اس نے آرڈر کیا کہ اس کو قتل کر دو، اور سعید بن جبیر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ مطلب امام بخاری یہ سارے الفاظ کو جمع کر رہے ہیں، اور امام بخاری نے کہا العدل بالرومیہ، تو قرآن میں تو رومی زبان نہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ایک ایک دو دو لفظ مختلف زبانوں کے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں۔ اصل مسئلہ صاحب قاموس نے اپنی تفسیر میں اس میں بہت بہترین وضاحت کی ہے کہ قرآن میں عجمی الفاظ ہے یا نہیں۔ اصل بات یہ کہ اس کو تداخل بین اللغتین کہا جاتا ہے، یعنی ایک لفظ پشتو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں بھی، انگلش میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایسے الفاظ قرآن کریم میں ہیں جو عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، رومی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، دوسری زبانوں میں بھی۔ پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی کلمتان حبیبتان الی الرحمن
خبیثان ثقیلتان فی المیزان. دو جملے ہیں، دو کلمے ہیں جس کو زبان جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. کلمتانی موصوف، حبیبتانی صفت اول، خفیفتانی صفت ثانی، ثقیلتانی صفت ثالث. خبر کو مقدم کیا، مبتدا کو مؤخر کیا، لیکن یہ علماء و طلباء کی باتیں عوام اس کو نہیں سمجھتے. تو امام بخاری نے تشویق کے لیے خبر کو مقدم کر دیا. جیسا کہ ناظم صاحب کہتا ہے، اب آپ کے سامنے ایک خطیب آ رہا ہے جو بہت بڑا خطیب ہے، ایشیا کا خطیب ہے، دنیا کا خطیب ہے. اس کی آواز ایسی ہے، اس کی تقریر ایسی. لوگ کہتے ہیں کون خطیب آ رہا ہے، کون خطیب آ رہا ہے، شوق پیدا ہو جاتا. پھر خطیب کا نام لیتا ہے، پھر خطیب بھی سوچتا ہے کہ ہاں میں بھی تو بہت بڑا بندہ ہوں. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر تھوڑا سا گہرائی میں لے جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بہرحال ادھر خبر کو مقدم کیا کہ دو جملے ہیں، دو کلمے ہیں جو زبان پر ادا کرنا بڑا آسان ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، وہ وزن میں میزان میں بہت بھاری ہے. وہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی شرک کی تردید اور توحید کی اثبات. سبحان اللہ اس میں شرک کی تردید ہے. سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ عما یشرکون. اور وبحمدہ یعنی متلبسا بحمدہ، اس میں اثبات توحید ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کے مناسب صفات ثابت کرنا. یہ امام بخاری نے اسی پہ اپنی کتاب کو ختم کیا للتفاول. حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حالانکہ نبی علیہ السلام نے آخری کلمات یہ پڑھی تھی کہ اللہم بالرفیق الاعلی. اس کا مطلب یہ کہ جس کے آخری کلمات توحید کی ہو وہ جنت میں جائے گا. خواہ وہ توحید کی کلمات لا الہ الا اللہ ہو، خواہ سبحان اللہ ہو، خواہ الحمدللہ ہو، خواہ اللہم بالرفیق الاعلی ہو. تو امام بخاری نے اسی پہ اپنی کتاب کو ختم کیا کہ ان دو کلموں کو مضبوطی سے تامے رکھو اور پکڑو، شرک کی تردید اور توحید کی اثبات. اور یہ اشاعت توحید و سنت کا طرح امتیاز ہے. ہماری جماعت اشاعت توحید و سنت کا طرح امتیاز ہے کہ ان کی تقریروں میں، علماء کی تقریروں میں، خطباء کی تقریروں میں تین باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک شرک کی تردید، دوسرا توحید کی اثبات، اور تیسرا قرآن کریم کی طرف ترغیب اور احادیث کی طرف ترغیب. اور اس کے لیے تنظیم کی ضرورت، بغیر تنظیم کے کام نہیں ہو سکتا. قرآن کریم کی کئی صورتوں میں اصل مقصود تنظیم ہے. اگر ایک بندہ ہی کہے کہ میں توحید و سنت کی خدمت کرتا ہوں، تنظیم میں کام نہیں کر سکتا. وہ آدھے قرآن کو نہیں مانتا. آدھا قرآن وَرْكَوْا مَعَ الرَّاكِعِينَ، مار راکین تو اسی وجہ سے کہا دین کا کام کرو، دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ. تنظیم میں کام یہ بہت ضروری ہے. تنظیم میں مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھی بھی ہوتے ہیں. تنظیم بہت عام اور بہت ضروری ہے. آج جب میں آ رہا تھا نوجوان آگے پیچھے جا رہی تھے تو میں دل سے دعائیں نکلی کہ اللہ تعالیٰ ان جو نوجوانوں کی نوجوانی میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، ان بڑوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان خواتین کی عمر میں برکت عطا فرمائے. کیسے پروگرام رکھتے ہیں اور ہم جیسے ناکاروں کو، ہم جیسے کم علم والوں کو دعوت دیتے ہیں. یہ آپ
سب کی محبت ہے. خصوصاً میرے بھائی مولانا زاہد صاحب جو ہمیشہ مجھے دعوت دیتے ہیں، حالانکہ میں تو اردو میں تقریر بھی نہیں کر سکتا پورا، کیونکہ پٹھان ہوں. اردو بولنا ذرا مشکل، لکھ سکتے ہیں لیکن بولنے میں ذرا دقت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی صرف ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس حاضری کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ بہترین خطابات بعد میں ہوں گے. مولانا عمر صاحب اور دوسرے علماء بھی آئے ہیں، انشاءاللہ ان کی خطابات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجئے جن بنات نے قرآن کریم اور صحیح البخاری پڑھ لی، احادیث کی کتابیں پڑھ لی، اللہ تعالیٰ ان سب کے عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو مصیبتوں سے معاف